الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میں مطالعہ کر رہا تھا تو دوران مطالعہ میرے پیش نظر یہ بات تھی کہ میں یہ بات کروں گا، چونکہ اللہ رب العزت کا فضل ہوا ہے کہ جب سے یہاں آپ کے یہاں بات کرنے کا موقع ملتا ہے تو 2 رکعتیں پڑھ لیتا ہوں، اور اس میں اللہ سے یہ کہتا ہوں کہ اللہ وہ کرا دے جو میرے لیے بھی اور سننے والوں کے لیے بھی مفید ہو. سارا ہر سال سے الحمدللہ یہ معمول ہے، اور کبھی ایسا ہو کہ وہ 2 رکعت پڑھنے کا موقع نہ ملے تو 2 چند منٹ بیٹھ کے دعا کر لیتا ہوں اسی کے لیے. تو میں مطالعے کے دوران ایک چیز سوچ رہا تھا، اس پہ بات کروں، لیکن باہر میں نے جنازہ دیکھا تو میں نے سوچا اس پہ بات کر لوں. اس لیے کہ یہ سفر ہم سب کو پیش آنا ہے، اور ہر گھر سے جنازہ اٹھا کرتا ہے. ہر گھر میں یہ واقعہ پیش آتا ہے، اور ہر شخص نے اس سفر پہ روانہ ہونا ہے. اور میں سمجھتا ہوں ہماری زندگی کا سب سے ضروری سفر ہے. میں سمجھتا ہوں میرے اور آپ کی زندگی کا سب سے ضروری سفر ہے، اور سچی بات ہے کہ سب سے یقینی سفر ہے. سب سے ضروری بھی ہے، سب سے یقینی بھی ہے. اور سچ بتاؤں، جتنی اس سفر سے غفلت ہے شاید کسی سفر سے نہ ہو. یہ سفر ہے بھی اتنا اہم، ہے بھی ضروری اور یقینی، لیکن جتنی اس سفر سے غفلت ہے شاید ہی کسی سفر سے ہو. ہارون رشید بڑا آدمی تھا. اس کا ایک اللہ کا نیک بندہ کبھی کبھی اس کی صحبت میں اٹھتا بیٹھتا تھا، حضرت بہلول رحمت اللہ علیہ. ایک دن بے تکلف میں اپنے اس نیک ساتھی سے کہا کہ یہ چھڑی لے لو جو میرے پاس ہے، یہ تم لے لو، اور جو تم سے بھی عقل سے پیدل ہونا یہ اسے دے دینا. بے تکلفی تھی. وہ چلے گئے لاٹھی لے کر، وہ چھڑی لے کر. زندگی کے رات دن گزرتے چلے گئے، مہینے گزرے، سال گزرے. ہارون بیمار ہو گیا، بستر پہ پڑ گیا. شاہی اطباء عاجز آ گئے. موت کی گھڑیوں کا انتظار ہونے لگا. بہلول آیا. کہا ہارون کہاں کا سفر درپیش ہے اور واپسی کب ہوگی؟ تو ہارون کہنے لگا بہلول اس سفر سے کون واپس آیا کرتا ہے؟ کہ اچھا یہ بتاؤ راستے میں انتظامات کیا کیے ہیں؟ اس دور میں جب بادشاہ اور کوئی بڑا آدمی سفر کرتا تو راستے میں سیکورٹی، کھانے پینے، راحت و آرام کے بہت سارے نقشے بن جایا کرتے تھے کہ وہاں جب پڑاؤ ڈالیں گے تکلیف نہ ہو. جہاں جہاں راستے میں پڑاؤ ڈالیں گے تکلیف نہ ہو. بتاؤ راستے میں انتظامات کتنے کیے ہیں؟ تو ہارون کہنے لگا اس راستے کے انتظامات نہیں ہوا کرتے.
تو اس دوست نے ہارون کو وہ لاٹھی واپس دے دی، کہا جو تم نے مجھ سے کہا تھا نا تم سے بھی زیادہ کوئی کم عقل ہو تو اسے دے دینا، یہ لاٹھی لے لو۔ تو ہارون کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے کہ ہاں بھائی سچ کہا ہے ہم نے، چھوٹے موٹے سفروں کے لیے تو کیا انتظام ہوتے ہیں اور کیا فکریں ہوتی ہیں اور کیا اس کا اہتمام ہوتا ہے، اور اتنا طویل سفر درپیش ہے اور اتنا یقینی ہے اور اتنا ضروری ہے، اور اس سفر کا انتظامات ہی کوئی نہیں کیے، کہ یہ لاٹھی لے لو۔ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ یا صاحبی لا تغترر بتنعمی فإن النعیم یزول والعمر ينفذ وإذا حملت على القبور جنازة فاعلم أنك بعدها محمول۔ ہے میرے دوست، کس دھوکے میں پڑا ہے، کس دھوکے میں پڑا ہے۔ یہ جوانی گئی، یہ صحت گئی، یہ حسن ڈھلا، یہ چہرے کی چمک گئی، یہ کمر جھکی، یہ گھٹنوں میں درد ہوا، اور سچ بتاؤں جیب بھی خالی ہو جاتی ہے، گھر کی ماسی بھی نہیں پوچھتی اس کے پاس ہے ہی کیا، اپنے بھی نہیں پوچھتے میاں، بڑی مشکل سے گھر کے ایک کونے پہ زندگی کے رات دن گزر رہے ہوتے ہیں، اپنے بھی نہیں پوچھتے۔ اور اب تو بہت ہی تیز روشنی ہو گئی ہے، اپنے گھر میں بھی برداشت نہیں کرتے، ڈال دو اسے اسپتال میں، جیب جو خالی ہو گئی ہے۔ یا صاحبی لا تغترر بتنعمی فإن النعیم یزول والعمر ينفذ وإذا حملت على القبور جنازة فاعلم أنك بعدها محمول۔ ارے میرے دوست کس دھوکے میں ہے، کون ہمیشہ یہاں رہا ہے، کون سدا یہاں صحت مند اور جوان رہا ہے، کون ٹھاٹ باٹ سے ہمیشہ رہا ہے میاں۔ یہ سب ڈھل جانے والی چیزیں ہیں، یہ عہدے بھی گئے، یہ اسٹیٹس بھی گیا، یہ واہ واہ بھی گئی، یہ کر و فر بھی گیا، یہ محلات بھی گئے، یہ سب اجڑ جایا کرتے ہیں۔ یا صاحبی لا تغترر بتنعمی فإن النعیم یزول والعمر ينفذ وإذا حملت على القبور جنازة۔ جب دیکھو نا کسی جنازے کو، دنیا والے اسے کندھے پہ اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں، ایک لمحے اس نظر سے بھی ڈالو، دنیا والے اس سواری پہ کل تمہیں بھی سوار کر کے لے جائیں گے۔ وَإِذَا حَمَلْتَ عَلَى الْقُبُورِ جَنَازَةً فَاعْلَمْ أَنَّكَ بَعْدَهَا مَحْمُولٌ۔ کل تم نے بھی اسی سواری پہ سوار ہونا ہے۔ پرسوں میرا ایک ساتھی نوجوان کہنے لگا 44 سال کا ایک سونار، 44 سال کا سونار دکان سے نکلا وہیں گر گیا۔ اس کے لیے بڑھاپا شرط نہیں میاں، اس کے لیے بوڑھا ہونا شرط نہیں ہے، اس کے لیے ہسپتالوں میں جانا شرط نہیں ہے، اس کے لیے 60-70 سال کی گنتی ضروری نہیں ہے۔ ارے میاں دفتر گیا واپس کوئی نہیں آیا، دکان گیا واپس کوئی نہیں لوٹا، سویا صبح کوئی نہیں اٹھا، میاں چلا گیا نا۔ ارے میاں ایسی صحت تھی، ایسی جوانی تھی، ایسے اس کی زندگی کا کھانوں کا اور پینوں کا اور جسے کہیں کہ صحت کا اتنا اہتمام تھا میاں، وہ گھڑی آ گئی، چل گیا، رخصت ہو گیا، وہ رخصت ہو گیا، وہ گھڑی آ گئی۔ اب اسرائیل کہنے لگے اللہ میاں بڑی بھاری ذمہ داری دی ہے کہ فلاں کی روح قبض کر لو اور فلاں کی بچے کی جان لے لو، لوگ تو مجھے کوستے رہیں گے، مجھے کوستے رہیں گے۔ اللہ نے فرمایا اسرائیل مرنے کے اتنے بہانے بنا دوں گا کسی کا تیری طرف خیال ہی نہیں جائے گا۔ یہ ڈینگی ہو گیا تھا، یہ برین ہیمریج ہو گیا تھا، یہ کینسر آخری اسٹیج پہ تھا، ارے اسے ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، ارے اسے اندھی گولی لگ گئی تھی، ارے میاں ہارٹ اٹیک ہو گیا تھا، ارے میاں یہ سارے بہانے ہیں۔ سچ کیا ہے؟ اذا جاء اجلها لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون۔ جو اماں کی پیٹ سے وہ گھڑی لکھ کے لایا ہے وہ گھڑی آ گئی ہے، وہ گھڑی آ گئی ہے بھائی۔ اذا جاء اجلها لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، نہ آگے نہ پیچھے، وہ وقت آ گیا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کھڑے تھے، سامنے سے ایک جنازہ گزرا، سامنے سے جنازہ گزرا،
نوجوان کہنے لگا ابو ہریرہ یہ کس کا جنازہ ہے؟ کہا بیٹے تیرا جنازہ ہے۔ ویسے بھی مرنے کی باتیں کہاں اچھی لگتی ہیں آج کل۔ کہا یار یہ بس مولوی تو مرنے کی بات ہی کرتے ہیں، حالانکہ ہم مرنے کی باتیں نہیں کر رہے، ہم تو اصلی وطن کی باتیں کر رہے ہیں۔ یہاں ٹرسٹی ہیں اپنے گھر جانے کی باتیں کر رہے ہیں، یہاں ٹرسٹی ہیں اپنے گھر جانے کی بات کر رہے ہیں، یہاں تو عارضی ہیں اپنے وطن جانے کی باتیں کر رہے ہیں بھائی، لیکن مرنے کے تذکرے اچھے کہاں لگتے۔ کہا ابو ہریرہ کس کا جنازہ ہے؟ کہا بیٹے تیرا جنازہ ہے۔ پیشانی پہ بل آ گئے، چہرے پہ ناگواری ہے۔ ابو ہریرہ سمجھ گئے میری بات اچھی نہیں لگی نوجوان کو۔ کہا بیٹے تیرا نہیں تو میرا صحیح، اس لیے کہ جانے والا بتا رہا ہے کل تو نے بھی یہی سفر طے کرنا ہے۔ جانے والا بتا گیا ہے یہ سفر تو نے بھی طے کرنا ہے۔ کب تک رہے گا میاں؟ کب تک تجوریاں بھرے گا؟ ایک نوجوان نے نا گھر بنایا، بہت شاندار شاہانہ گھر بنایا، اور گھر بنانے کے بعد دنیا والوں سے کہا آؤ میرا گھر دیکھو۔ شوق بھی ہوتا ہے، داد بھی ملے، تعریف بھی ہو، واہوا بھی ہو، دولت لگانے کا مزہ بھی تو لو نا، لوگوں کی تعریف سن کے شوق ہوتا ہے۔ شاندار گھر بنایا، لوگ آتے چلے گئے، تعریف کرتے چلے گئے، داد دیتے چلے گئے، ہر ایک نے کہا ہر چیز ہی بڑھیا ہے، کیا انتخاب ہے، کیا کلر اسکیم ہے، کیا اچھا آرکیٹیکٹ کا انتخاب ہوا ہے، ہر چیز ہی بہت بڑھیا لگتا ہے، باہر کی لگائی ہے۔ ایک نوجوان بوڑھا آیا، لاٹھی ٹیکتے ہوئے، کمر جھکی ہوئی، سر کے بال سفید ہیں، آنکھوں کی بینائی کمزور ہے، لیکن وہ سعادت مند بوڑھا جسے اللہ نے دل کی روشنی بڑی تیز دی تھی۔ بصارت کمزور ضرور ہو گئی تھی، بصیرت بڑی تیز تھی، بصیرت بڑی تیز تھی۔ وہ سیدھا اس نوجوان کے پاس آیا اور کندھے پہ ہاتھ رکھا، کہا بیٹے تیرا گھر خوب ہے، ہر چیز ہی اچھی ہے، لیکن بیٹے اس میں دو خامیاں بھی ہیں، اس میں دو خامیاں بھی ہیں۔ بڑی میاں کی بات ساری دنیا تعریف کر رہی ہو، اور پھر بوڑھا کچھ کہہ دے اور ہڈیوں میں گودا ہو اور رگوں میں گرم خون ہو، جیب میں پیسہ ہو، تو بس اوقات بوڑھے باپ کی بات سمجھ میں نہیں آتی، بس اوقات بوڑھی ماں کی بات برداشت نہیں ہوتی۔ اور میرے عزیزو اللہ نہ کرے، ہزار بار نہ کرے خون سفید ہو جائے نا، جوانیاں گندی ہو جائیں، شباب ناپاک ہو جائے، یہ آنکھوں کا دیکھنا حرام ہو جائے، تو پھر تو وہاں دل میں ماں باپ کی عظمت کا خانہ ہی نہیں رہتا۔ خون سفید ہو جائے، جوانیاں گندی ہو جائیں، شباب ناپاک ہو جائے، اور ان آنکھوں کا دیکھنا حرام ہو جائے، تو پھر تو ماں باپ کا عظمت کا خانہ دلوں میں رہتا ہی نہیں۔ اور پھر جن درسگاہوں میں میرے بچے اور بچیاں جا رہے ہیں، ان کا تو یہ دعویٰ ہی نہیں ہے کہ تمہارا بیٹا تمہیں تمہارا بیٹا بنا کے واپس لوٹائیں گے، ان کا تو دعویٰ ہی نہیں ہے نا کہ ہم تمہارا بیٹا لے رہے ہیں واپس تمہارا ہی بنا کے بھیجیں گے، یہ دعویٰ ہی نہیں ہے۔ وہاں تو ماں باپ کی عظمت کا خانہ ہی کوئی نہیں۔ جوانی ہے، شباب ہے، جھنجھلا گیا، بڑی میاں ساری دنیا تعریفیں کر رہی ہے، آپ کو میرے گھر میں کون سی خامیاں نظر آئی؟ بڑی میاں تحمل سے کہنے لگے بیٹے تیری خیر خائی میں کہہ رہا ہوں، اس میں دو خامیاں ہیں۔ تیز لہجے میں کہنے لگا بڑی میاں بتائیے کون سی خامیاں آپ کو میرے گھر میں نظر آ گئی؟ کہا بیٹے اس میں دو خامیاں ہیں، نہ یہ گھر پائیدار ہے نہ گھر والا پائیدار ہے، نہ یہ رہائش ہمیشہ کی ہے نہ اس کا رہائشی ہمیشہ کا ہے، نہ یہ گھر ہمیشہ رہے گا نہ گھر والا ہمیشہ رہے گا۔ وہ نوجوان غافل ضرور تھا، ضدی نہیں تھا، بے خبر ضرور تھا، تکبر نہیں تھا۔ وہ نوجوان غافل ضرور تھا، ضدی نہیں تھا، بے خبر ضرور تھا، تکبر نہیں تھا۔ آنکھوں سے آنسو جھلک پڑے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔
کہنے کہ بڑی میاں مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھ سے غلطی ہو گئی، کوئی ایسا گھر بتائیے نا، گھر بھی پائیدار ہو، گھر والا بھی پائیدار ہو، کوئی ایسا بھی گھر ملے گا جس پہ صلاحیتیں لگائی جائے نا، جس کی خاطر زندگیاں لگائی جائے نا، جس کی خاطر زندگی کی پونجی لگائی جائے نا، جسے سامنے رکھ کر محنت اور مشقت اٹھائی جائے نا، مزہ آئے نا وہاں، کہ گھر بھی ہمیشہ کا ہے، گھر والا بھی ہمیشہ، کوئی ایسا بھی ہے؟ کہاں بیٹے، کوئی سوسائٹیاں ایسی بھی ہیں، کچھ گھر بھی ایسے ہیں جہاں گھر والا بھی ہمیشہ کا ہے، گھر بھی ہمیشہ کے ہیں، اور اس کے کچھ نقشے بھی میرے پاس ہیں، اس کی کچھ تصویریں بھی میرے پاس ہیں۔ ان المتقین فی مقام امین فی جنات وعیون یلبسون من سندس واستبرق متقابلین كذلك وزوجناهم بحور عین يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحیم۔ بیٹے ایک تصویر اور بھی ہے، ان للمتقین مفازا حدائق واعنابا وكواعب اترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا۔ بیٹے اس کا ایک نقشہ اور بھی ہے، لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا۔ ایک نقشہ اور بھی ہے، فيها انہار من ماء غیر آسن وانہار من لبن لم يتغیر طعمه وانہار من خمر لذة للشاربین وانہار من عسل مصفى ولہم فيها من كل الثمرات۔ بیٹے یہ وہ خوبصورت سوسائٹی ہے جہاں کا حسن پائیدار ہے، شباب پائیدار ہے، نعمتیں پائیدار ہیں، قوت طاقت پائیدار ہے، نعمتیں، اور جسے کہیں کہ ہر آنے والا دن حسن اور ارسن کو بڑھاتا ہے، نعمتوں کو بڑھاتا ہے، اور سب سے بڑھ کر لا یذوقون فیہا الموت الا الموتۃ الاولی، جہاں زندگی پائیدار ہے، جہاں زندگی پائیدار ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تصویر یوں پیش کرتے، اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ، اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ، اے اللہ زندگی تو کل کی زندگی ہے جو ہمیشہ کی زندگی ہے۔ تو میرے عزیزو، یہ واقعات میرے اور آپ کے گھر کے اندر بھی ہو چکے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ دستک دے کے جانے والا دستک دے کے جاتا ہے، یہ جانے والا پیغام دے کے جاتا ہے، یہ جانے والا خبر دے کے جاتا ہے۔ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر۔ جب یہ انسان کل اپنی کیے پہ افسوس کرے گا، اسے یہی کہا جائے گا، کیا نصیحت کرنے والا نہیں آیا تھا؟ نذیر تیرے گھر میں نہیں آیا تھا؟ اور مفسرین نے لکھا نذیر یہی ہے، پوتا آ گیا ہے نا، دادا دیکھ لے بھائی کوئی اور آ چکا ہے، ابا چلا گیا نا، بیٹا دیکھ لے میری باری بھی اس سفر کی آنے والی ہے۔ بیٹھے سب لانچ میں ہیں بھائی، کسی کی پرواز پہلے آ گئی ہے، نہ جانے میرے اور آپ کی پرواز کب آ جائے۔ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، کیا اتنا وقت نہیں ملا کہ تم چاہتے تو بہت کچھ نصیحت حاصل کر لیتے؟ اس گھڑی سے پہلے اس کی تیاری ہو سکتی تھی۔ تو میرے عزیزو، یہ وقت، یہ زندگی کا سفر، اور یہ سفر زندگی کا سب کو پیش آنا ہے، سب کو پیش آنا ہے۔ لیکن کیا ہی اچھا ہے جب میرے اور آپ کا یہ سفر کا وقت ہو تو ایک پیغام اور خوشخبری میرے اور آپ کے کانوں میں پڑے۔ اور وہ خوشخبری کیا ہے؟ جب آدمی یہ سفر شروع کرتا ہے تو کچھ خوش نصیب لوگوں کے کانوں میں یہ آواز پہنچتی ہے، کچھ اللہ کے پیاروں کو یہ خوشخبری ملتی ہے جب یہ سفر شروع ہوتا ہے، جیسے ابھی جنازہ پڑا، خوشخبری ملتی ہے۔ اور کیا ملتی ہے؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے میرے مطمئن بندے، تو ہمیشہ دنیا میں میرے فیصلوں پہ مطمئن رہا نا،
تیرا دل بھی مطمئن رہا، تیرا اندر بھی مطمئن رہا، تیری زندگی میں یہ ٹھنڈک اور سکون ہمیشہ رہی ہے نا، آجا میرے پاس۔ آج تو اللہ سے راضی ہے، اللہ تجھ سے راضی ہے۔ آجا میرے بندوں میں، آجا میری جنت میں، میری رحمت کے ٹھکانے میں آجا۔ کیا مزہ آئے گا، کیا مزہ آئے گا اگر اس سفر کے اختتام پہ اور اس نئے سفر پہ اگر یہ پیغام مل جائے، کیا مزہ آئے گا۔ اسی پر میں آخری بات عرض کر دوں کہ جب تعزیت کرتے ہیں نا، تعزیت کا انداز بھی بڑا پیارا ہونا چاہیے، جس سے سامنے والے کو حوصلہ ملے، حوصلہ ملے۔ حضرت عباس کا انتقال ہوا، حضرت عبداللہ بیٹے تھے، حضرت عباس کا انتقال ہوا، عبداللہ بیٹے تھے۔ ایک دیہاتی آیا اور کہنے لگے عباس، عبداللہ بیٹے تو سید زادہ ہے، تیرے حوصلے سے ہم حوصلہ پایا کرتے ہیں، تیری ہمت سے ہمیں ہمت ملا کرتی ہے۔ پتہ ہے تیرے ابا کہاں گئے ہیں؟ پتہ ہے تیرے ابا کہاں گئے ہیں؟ ساری زندگی بھی تو ان کے لیے راحت و آرام کے نقشے بناتا، تو انہیں وہ راحت نہ پہنچا سکتا جو راحت انہیں آج مل رہی ہے۔ ساری زندگی بھی تو ان کے لیے اسباب اور راحت کے نقشے تیار کرتا، وہ سکون اور راحت نہ مل پاتی اسے جو اسے آج مل رہی ہے۔ اور سچ بتاؤں، تیرے پیچھے رہنے پر، صبر کرنے پر، اللہ جو تجھے دے رہا ہے، ساری زندگی ابا تیرے پاس ہوتے، تجھے دیتے رہتے ہیں، وہ نہ دے پاتے جو اللہ آج تجھے دے رہا ہے، جو اللہ آج تجھے دے رہا ہے۔ تو میرے عزیزو، کیا یہ اچھا ہے اس سفر کے اس اختتام پر اور اس نئے سفر کے آغاز میں یہ پیغام ہمیں بھی مل جائے، یہ خوشخبری ہمیں بھی مل جائے۔ آسان سا ایک نسخہ عرض کر دیتا ہوں، رات کو سونے سے پہلے بھائی جب بستر پہ جاؤ نا، چند لمحوں کے لیے دل کی سچی ندامت کے ساتھ اپنے اللہ سے معافی مانگ لیا کرو۔ اس سفر کی کامیابی کے لیے اس سے آسان نسخہ نہیں ہو سکتا، اس سفر کی کامیابی کے لیے اس سے آسان نسخہ نہیں ہو سکتا۔ رات سونے سے پہلے چند لمحے کے لیے سچی دل کی ندامت کے ساتھ اللہ سے معافی مانگ لیا کرو۔ دیکھو کیا ہوگا، دو باتوں میں سے ایک چیز ضرور ہوگی، یا تو اللہ کی نافرمانیاں ہی زندگی سے نکل جائیں گی، اور اگر رہ بھی گئی تو ایک دن کی رہ جائیں گی نا، اللہ ویسے ہی معاف فرما دیں گے، اللہ ویسے ہی معاف فرما دیں گے۔ اللہ بھائی ہمیں اس گھڑی سے پہلے صحیح تیاری اور سچی فکر نصیب فرما دے، وآخر تیاری اور سچی فکر نصیب فرما دے، وآخر تیاری اور سچی فکر نصیب فرما دے، وآخر تیاری